بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عرب ممالک کی اسرائیل سے دوستی بڑھ رہی ہے۔ جنوبی کوریا کی شمالی کوریا کو ختم کرنے کی دھمکی۔ امریکی خانہ جنگی کی طرف ایک اور قدم۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میں انعامات کی رقم $1 کروڑ۔ جو لوگ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں انہیں دنیا بزدل اور ڈرپوک کہتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی حکام نے عرب ممالک کو فوجی ہتھیاروں کی فروخت میں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ صہیونی حکام نے اطلاع دی ہے کہ فوجی برآمدات سن 2022 میں بلند ترین سطح یعنی $12.5 ارب تک پہنچ گئی اور اس سامان کی فروخت کا 1/4 حصہ عرب ممالک کے لیے تھا۔ یہ اعداد و شمار ان عرب ممالک کے بارے میں ہے جنہوں نے حال ہی میں صہیونی حکومت کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ سن 2020 سے صہیونی حکومت نے امریکہ کی ثالثی سے متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے ساتھ مصالحتی معاہدے پر دستخط کیے۔ اسرائیلی حکومت کی وزارت دفاع، جو اس حکومت کی فوجی صنعتوں کی نگرانی کرتی ہے، خبر دی ہے کہ ہر 4 میں سے ایک فروخت کا معاہدہ ڈرون سسٹم سے مخصوص ہے، اور میزائل اور فضائی دفاعی نظام کل فوجی برآمدات کا 19% ہے۔ گزشتہ 9 سالوں میں فوجی برآمدات میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس دوران عرب ممالک کو فوجی ساز و سامان کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 2021 میں ان ممالک کو صہیونی حکومت کی فوجی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی $853 ملین تھی، اور 2022 میں یہ تعداد 2.96% تک پہنچ گئی۔ دوسرے لفظوں میں دوستو، کل برآمدات 9% تھی، جو بڑھ کر جنوبی کوریا کے صدر نے شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار نہ ہونے کی صورت میں امریکہ اور اپنے ہاتھوں اس کو نابود کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا ہمارے عوام اور ملک اور عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اگر شمالی کوریا نے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا تو امریکی جنوبی کوریا اتحاد کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شمالی کوریا کی حکومت نے بین الاقوامی برادری کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر واضح دھمکیوں کے باوجود اپنے ایٹمی ہتھیاروں، ایٹمی توانائی اور میزائل طاقت کو اپ گریڈ کرنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ جنوبی کوریا 2013 کے بعد سے فوجی پریڈ اور ہتھیاروں کی نمائش کر رہا ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی لگنے کی صورت میں ریپبلکن پارٹی کی کچھ شخصیات نے ٹرمپ کی حمایت اور ان کے حامیوں نے خود کو بغاوت کے لیے تیار کر دیا ہے۔ ٹرمپ کو ریاست جارجیا میں اپنے 2020 کے انتخابی نقصان کو پلٹانے کی کوشش سے متعلق 13 الزامات کا سامنا ہے۔ ان کے 18 اتحادیوں پر اس سلسلے میں الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ امریکہ میں 2024 کے صدارتی انتخابات کا سب سے متنازع چہرہ بن چکے ہیں۔ عوامی اور ریاستی سروے صدارتی امیدواروں میں ان کی برتری کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ میں فیلڈ ریسرچ میں بھی بائیڈن کے مقابلے میں اچھی پوزیشن رکھتے ہیں، تاہم 2020 کے صدارتی انتخابات میں دھوکہ دہی کی کوشش کی وجہ سے ان پر مقدمہ چل رہا ہے۔ دستیاب شواہد اس معاملے میں امریکی صدر کی سزا کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹرمپ ایک ایسے سیاستدان ہیں جو اگر وہ انتخابات کے آخری مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں اور امریکہ کی سپریم کورٹ 2024 کے صدارتی انتخابات میں ان کی شرکت پر پابندی کا حکم جاری نہیں کرتی، تو وہ یقینی طور پر اپنے آپ کو الیکشن کا فاتح سمجھیں گے۔ وہ جو بائیڈن کے خلاف ہار قبول نہیں کریں گے، جیسا کہ 2020 میں ہوا تھا۔ ٹرمپ مختلف طریقوں سے اس مقابلے میں اپنی جیت کو یقینی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
سابق صدر ٹرمپ خود بارہا اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ سابقہ امریکی صدارتی انتخابات تاریخ کے سب سے دھاندلی زدہ انتخابات تھے۔ ٹرمپ کی 2024 کے صدارتی انتخابات میں نئے مقدمات میں سزا سنائے جانے کی وجہ سے ان کی انتخابات میں غیر موجودگی وائٹ ہاؤس کے لیے دیر پا بحران پیدا کرے گی۔ اس تناظر میں الاسکا کی گورنر اور ریپبلکن پارٹی کی جانب سے سابق نائب صدارتی امیدوار سارا پیلن کا کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ ٹرمپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں تو دوسری امریکی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے دوستو یہ بیانات ایسے وقت میں دیا تھا جب ٹرمپ جارجیا کی جیل میں داخل ہوئے اور ان کی ایک تاریخی تصویر بھی جاری کی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ٹرمپ کی تصاویر نشر کی گئیں۔ اس حراستی مرکز میں داخل ہونے کے چند منٹ بعد ٹرمپ کو $2 لاکھ کی ضمانت پر ایک معاہدے کے مطابق جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں ٹرمپ مقدمے کی سماعت تک آزاد رہ سکتے ہیں، لیکن وہ گواہوں کو ڈرانے یا دھمکانے کا اقدام نہیں کریں گے۔ بھارت میں کھیلے جا رہے کرکٹ ورلڈ کپ کی فاتحہ ٹیم کو 40 لاکھ جبکہ رنز اپ ٹیم کو $20 لاکھ ملیں گے۔ ورلڈ کپ 2023 کا آغاز 5 اکتوبر 2023 کو نریندر اسٹیڈیم احمد آباد میں ہوگا اور فائنل بھی دوستو اسی میدان میں 19 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ ورلڈ کپ 2023 میں مجموعی طور پر پرائز منی $1 کروڑ رکھی گئی ہے۔ سیمی فائنل ہارنے والی ٹیم کو $8 لاکھ دیے جائیں گے۔ سیمی فائنل سے پہلے ہی ایونٹ سے باہر ہونے والی ٹیم کو $1 لاکھ ملیں گے، جبکہ کل 10 ٹیموں میں سے پہلے مرحلے میں 6 ٹیمیں سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گی۔ ایونٹس میں 45 گروپ میچ کھیلے جائیں گے۔ ہر گروپ میچ کی فاتحہ ٹیم کو $40,000 دیے جائیں گے۔ خراب معاشی حالات میں ملک چھوڑ کر بھاگ جانا ہی کیا واحد راستہ ہوتا ہے؟ دوسروں پر انحصار کرنے والے ممالک کا یہی حال ہوتا ہے جو دوستوں پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہم سری لنکا کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ IMF کی جھولی میں جب سے ہم گرے ہیں تب سے ملک کی تباہی کا حال شروع ہوا ہے۔ پاکستان سے اتنے لوگ بیرون ملک چلے گئے ہیں جس میں ہر مہینے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ملک کے حالات ہیں جو 9 مئی کے بعد بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ سب لوگ ملک سے باہر جانے کے لیے پر تولنے لگے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں والے غیر ملکی بھی ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ امن اور سکون غارت ہو جا رہا ہے۔ میرٹ کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں ملک میں کئی کارخانے قائم تھے اور خاصی ترقی دیکھی جا رہی تھی۔ پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور آتا ہے اور کمپنیوں کو حکومتی تحویل میں لے لیا جاتا ہے تو ہمارے کارخانہ دار بھاگنے لگتے ہیں اور وطن عزیز میں پھر کوئی کارخانہ نہیں لگتا، بلکہ سیاستدان سمیت سب ملک کو کھانے لگتے ہیں۔ ان کا بینک بیلنس بڑھنے لگتا ہے اور اب وہ حالات ہیں کہ ہر کوئی ملک چھوڑ کر بھاگ جانے کی فکر میں ہے۔ سیاستدان آتے گئے اور ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچتا گیا۔ آج PTI والے PDM کو اور PDM والے PTI کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا، حالانکہ اس میں سب برابر کے شریک ہیں، مگر عوام کو پاکستان آرمی کے ساتھ لڑوانے میں عمران خان نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور 9 مئی کے واقعات رونما ہوئے ہیں، جس کے بعد وطن عزیز میں PTI کے ورکرز نے پاک آرمی کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور پھر وقت نے دیکھا کہ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو ان عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا جو حکومتی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے مہم میں پیش تھے، جس میں سابق حکومت کے وہ اراکین بھی شامل تھے جنہیں عمران خان اور PTI کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ جب گرفتاریاں اور پریس کانفرنسیں شروع ہوئیں اور فصلی بٹیروں کی طرح خان کے دوست اور احباب جن کی غیرت آخرکار جاگ ہی گئی تھی، انہوں نے جب خان کی اندرونی کہانیاں سنانی شروع کر دی تو بہت سے لوگ ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ کچھ ملک چھوڑ کر نکل گئے۔ تبدیلی ایک خواب ثابت ہوگی۔ جب عمران خان کو لانچ کیا جا رہا تھا تو بڑے بزرگ کہتے تھے کہ عمران خان پاکستان کے نوجوانوں کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔
اور ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچے گا، کیونکہ اس ملک کے ساتھ ازل سے ہی کوئی مخلص نہیں رہا۔ جو بھی آیا اس نے اپنے لیے منصوبہ بندی کی یا پھر اپنوں کو ایسے نوازا کہ جس کی تاریخ نہیں ملتی۔ میں یہاں پر دوستو کسی بھی خاص پارٹی یا ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، غریب عوام ہی رلتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت ایسی نہیں گزری جس میں اپنوں کو نہ نوازا کیا ہو۔ سرکاری نوکریاں، ٹھیکے اور دیگر فوائد سے اپنوں کو بہرے ور کیا جاتا ہے۔ ایسے میں نوجوان ملک چھوڑنے کی نہیں سوچیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا جو لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ وہاں کون سی ڈیوٹیاں کرتے ہوں گے جو اتنے فخر سے ملک چھوڑنے کی بات کرتے ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت سے ہر سال 10 لاکھ کے قریب لوگ باہر کے ممالک جاتے ہیں۔ ان میں سے آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو انجینئرز ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، کاروباری ہو، یا سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو بطور خاص بیرون ملک جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اکثر کی باقاعدہ تربیت بھی کی جاتی ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے۔ بھارتی پڑھے لکھے اپنے ہی ملک میں کام کرتے ہیں۔ اس سے بھارت کی جہاں پر اپنی ترقی اور خوشحالی متاثر نہیں ہوتی، وہیں معیشت کا پہیہ بھی تیزی سے گھومنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے نوجوان پی ایچ ڈی کی ڈگری کے ساتھ وہاں پر اوبر چلاتے ہیں یا کسی ہوٹل وغیرہ میں ویٹر بن جاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی بھی اچھی نوکری نہیں ملتی۔ اور یہ لوگ جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو 30 سے 40 لاکھ روپے قرض کے طور پر کسی سے لے کر یہ زمین بیچ کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر اتنی رقم سے کوئی کاروبار بالکل بھی نہیں کریں گے، مگر افسوس باہر جانے کا بھوت ان پر سوار ہوتا ہے۔ پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے لوگ مہنگائی کی چکی میں پس کر جو کل زکوٰۃ دینے والے تھے آج خود زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اندازے کے مطابق گزشتہ 1.5 سال کے دوران پاکستان سے 15 لاکھ لوگ بیرون ممالک جا چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار پی ٹی آئی کے قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کی طرف سے دیے گئے ہیں، جبکہ اصل تعداد دوستو اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ خاندان سمیت پاکستان سے باہر جانے والے کوئی 60 لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے۔ ان میں سے 10-15 لاکھ تو وہ لوگ ہیں جو ہنرمند تھے، انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، بزنس مین تھے، تعلیم کے اعلیٰ شعبوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جن لوگوں کی ہمیں ملک کو ترقی کی معراج تک پہنچانے کی ضرورت تھی وہ بیرون ملک چلے گئے یا جا رہے ہیں۔ ان کو پڑھایا یا لکھایا ریاست نے، وسائل خرچ کیے ریاست نے، لیکن جب ان سے آؤٹ پٹ کی ضرورت پڑی تو ان لوگوں نے حالات کو وہیں چھوڑ کر صرف اپنے لیے سوچا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ نوجوانوں کے ساتھ کاروباری، انجینئر، سائنسدان، ڈاکٹر، ٹیچر، یہ لوگ تو اتنے زیادہ ملک کے حالات سے دل برداشتہ ہوئے ہیں کہ کروڑ کروڑ روپے دے کر وہ پاکستان چھوڑ گئے۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 20-20 لاکھ روپیہ دیا اور ان میں سے کئی راستے میں ہی طریق راہوں میں بھٹک گئے یا گم ہو گئے، منزل پر پہنچنے کی بجائے موت کی وادی میں اتر گئے۔ لوگ دوسرے ممالک سے بھی ہجرت کرتے ہیں، بہتر مستقبل کے لیے دوسرے ممالک چلے جاتے ہیں، مگر وہ ملک کو یوں تنہا نہیں چھوڑتے کہ سیاستدان ان کے ساتھ کھلواڑ کر سکیں۔ ان سیاستدانوں کی روک تھام کون کرے گا؟ کیا ملک چھوڑ کر بھاگ جانے کو کامیابی کہتے ہیں؟ اگر کہتے ہیں تو دوستو شوق سے جائیں، مگر یاد رکھیں کہ جو لوگ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں انہیں دنیا بزدل اور ڈرپوک کہتی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے سکھ رہنماؤں کو مارنے میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد پیش کیے جانے پر بوکھلاہٹ کا شکار مودی سرکار پاکستان اور آئی ایس آئی کو بدنام کرنے کے مذموم پروپیگنڈے میں شب و روز مصروف ہے۔ بھارتی میڈیا اپنی نفرت آمیز پروگرام، جھوٹے الزامات اور اشتعال انگیزی کے باعث پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ پاکستان اور حساس اداروں پر الزام تراشی بھارت کا وتیرہ بن چکا ہے۔ بھارتی میڈیا نے کینیڈا حکومت کے ٹھوس شواہد کا جواب دینے کی بجائے پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کے اپنے ہی تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یاد رہے دوستو کہ بھارتی میڈیا حکومتی سطح پر کسی بھی تخریب کاری کے واقعہ کا الزام منٹوں میں بغیر کسی ثبوت، تحقیق یا تصدیق کے پاکستان پر ڈال دیتا ہے۔
بھارت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی بھی الزام بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے سر تھوپ دیا جائے۔ بھارتی میڈیا نے کبھی غباروں کو خطرے کی علامت بتایا تو کبھی کبوتروں کو جاسوس ٹھہرایا۔ اس بار بھارتی میڈیا نے ہردیپ سنگھ کا الزام بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI پر لگا دیا، اور جو اس کے اپنے خلاف ثبوت ہیں، افسوس کا مقام ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوستو، بھارت کا پاکستانی ایجنسی پر الزام لگانا مضحکہ خیز ہے۔ دبئی میں مقیم ایک پاکستانی شہری نے نابینا بھارتی ہمسائے کے لیے اظہار و ہمدردی کی ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ کوئی اپنوں کے لیے بھی کیا کرے گا۔ اس 36 سالہ پاکستانی شہری کا نام محمد اسد ہے، جو گزشتہ 1.5 سال سے اپنے نابینا ہمسائے کی ہمہ وقت خدمت کر رہا ہے، جو کہ بھارتی شہری ہے۔ اس 63 سالہ بھارتی شہری کا نام ٹامی چند ہے، جس کی بینائی 2018 میں ایک حادثے کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ وہ دبئی میں چونکہ اکیلا مقیم تھا، لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، جس پر محمد اسد نے اس کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لی اور تب سے ہمہ وقت اس کی خدمت کر رہا ہے۔ بھارتی شہری ٹامی چند کا کہنا ہے کہ اس 1.5 سال کے دوران اسد نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور میری ایسے دیکھ بھال کر رہا ہے کہ شاید میرے اپنے بھی ایسے نہ کر پاتے۔ امریکی سائنسدانوں نے تجربات کے دوران چوہوں کے جگر پر الٹرا ساؤنڈ کی لہریں مرکوز کر کے ان میں موٹاپا کنٹرول کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر یہی تدبیر انسانوں میں بھی مؤثر ثابت ہوئی تو امید ہے کہ آئندہ چند سال میں انسانی موٹاپا ختم کرنے کا ایک ایسا نیا طریقہ ہمارے پاس ہوگا جس میں دوا اور آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تجربات کے پہلے مرحلے میں سائنسدانوں نے چوہوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ کو 8 ہفتوں تک روزانہ صحت بخش غذا دی گئی، جبکہ دوسرے گروہ کو اس عرصے میں چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور مغربی طرز کی غذا کھلائی گئی۔ توقعات کے مطابق ان 8 ہفتوں میں چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل غذا کھانے والے کی جسمانی چربی اور وزن میں صحت بخش غذا لینے والے چوہوں کی نسبت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس گروہ کے جگر پر روزانہ مرکوز الٹرا ساؤنڈ لہریں ڈالی گئیں۔ یہ مرحلہ بھی 8 ہفتے تک جاری رہا۔ بعد میں الٹرا ساؤنڈ لہروں کی روزانہ خوراک لینے والوں میں وزن اور چربی بڑھنے کا سلسلہ بہت حد تک قابو میں آ گیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے خون میں چربی اور موٹاپے سے تعلق رکھنے والے بعض مخصوص مرکبات کی مقدار میں بھی کمی واقع ہوئی۔ اس تجربے اور رزلٹ کی تفصیلات دوستو ریسرچ جرنل سائنٹیفک رپورٹس کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔